نعرہ تکبیر۔ اللہ نے یہ زبان دی ہے، زبان لکنت کرتی ہے، توتی ہے، توتی کے اندر جپی ہوتی ہے، سب کو پتہ ہے جو توتی کو دیکھتے ہیں، نعرہ لگاتا ہے جگر سے آواز نکلتی ہے، یہ جگر سے میں بول رہا ہوں۔ زبان لکنت یہ توتی ہے، توتی کو توتی میں استعمال کرو، ایکو چلاؤ اور جگر سے نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعرہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من شر الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی علا فی توحدہ وتنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، فلعنت اللہ علی اعدائہم من یوم ظلمہم وعداوتہم الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المجید والفرقان الحمید وقولہ الاحسن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ درود پڑھتے محمد والے تھوڑے عزادار منبر کے قریب آ جائیں تاکہ پھر آگے، کیونکہ مجلس ایک نظم کا نام ہے، اور تھوڑا قریب آ جائیے، نعرہ بلندر قریب قریب، اللہ سلامت رکھے، مولا خوش رکھے، پروردگار خالق کے کہنا، اسی طرح ہمیں آپس میں جڑ کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اور ثم آمین۔ مجلس کی قبولیت کے لیے، پریشانی کی دوری کے لیے، اور خصوصاً 2 دن پہلے جو ہمارے عزادار شہید ہوئے ہیں ان کے بلندی درجات کے لیے، اور آغائے راحت اور دیگر علماء حق جو دشمنوں کے سامنے کھٹک رہے ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند درود پڑھتے ہیں محمد وآل محمد۔ سرکار صلوات ایک سے پڑھیں تاکہ دل سے پڑھنے کو دل چاہے، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بآواز بلند درود پڑھ دے محمد وآل مولا سلامت مولانا کیا۔ صاحب کا مقصد ہے کہ جاگ کے درود شریف پڑھو، آنکھیں کھول کے، دماغ کو کھول کے، مولا سلامت رکھے، آواز بلند سلوات، مومنین بتا دیتے ہیں نا، ایک تو شیاطین نہیں آتے قریب، دوسرا یہ کہ اس کا دل بڑھتا ہے، خوب بڑھتا ہے، پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے نعرہ حیدری۔ ملک صاحب، یہاں آپ کبھی بھی ان کی باتوں کو برا اس لیے نہیں منائے، یہ مولا کے در کا ملنگ ہے،
کیونکہ یہ ملنگ وہاں تک پہنچتا ہے جہاں مولوی نہیں پہنچ سکتا۔ توجہ چاہتا ہوں فقیر سا طالب علم، اور کل کی گفتگو اگر آپ کے ذہن میں ہے، اس مجلس میں ہم جو بیٹھتے ہیں نا، اور آپ ابھی مسائل اور ہمارے بہت عزیز نوجوان نے خطاب کیا، پروردگار سارے ذکر کرنے والوں کی زندگیاں دراز فرمائے، اور ہمارے عمار بھائی نے بھی جو مرثیہ پڑھا ہے، اصل میں یہ دیبل شاعر تھا، عربی میں انہوں نے جو اشعار پڑھے اس کا ترجمہ ہے یہ جو مرثیہ ہے۔ بہرحال وہ میں کبھی پھر، کیونکہ درود کی بات آ گئی تو میرا دل چاہتا ہے اسی سے ہی گفتگو کا آغاز کروں۔ یہ جو آپ مجلس میں بیٹھتے ہیں نا، اب کل کی اگر بات یاد ہے، انہ مصلی اللہ، یہ مجلس کی خاصیت یہ ہے، یہ اللہ کا مصلی ہے۔ پتہ نہیں آپ غور کر رہے ہیں یا نہیں، مصلی کہتے اسے ہیں جس پر صلوات بھیجی جائے۔ آج یہ روایت دیکھ کر آیا ہوں، نہ ہو منبر الحسین لنیل سعادت الدارین، 7 جلدوں میں لکھی ہے، فصلی اللہ علی باقی الحسین، جو حسین پر روتا ہے اللہ ڈائریکٹ درود بھیجتا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ اچھا، یہ جو آپ صلوات پڑھتے ہیں نا، 2 فائدے ہیں۔ روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ صلاتکم، یعنی ابھی ہمارے بھائی نے کہا نا کہ اس کا رتبہ کیا ہے، سکون ملتا ہے، آفتیں دور ہوتی ہیں، تو معصوم کے الفاظ کیا ہیں؟ صلاتکم علیہ اجابتن، آپ کے ذہنت کو دیکھ رہا ہوں پھر میں پڑھنے لگوں گا نا، صلاتکم علیہ اجابتن لدعائکم و استغفار لذنوبکم، 2 فائدے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں فائدے تو بہت ہیں، لیکن روایت میں 2 الفاظ جو سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے، کہ ہم پر درود پڑھتے جاؤ، دعائیں قبول ہوتی جائیں گی، گناہ مٹتے چلے جائیں گے۔ ساتھ ہے نا آپ کا میرے ساتھ، خصوصاً میں طالب علمانہ سبق سنانے لگا ہوں تو میرے معزز سامعین، ایک اور خاصہ کیا ہے اس مجلس کا، ابھی تمہیدی مراحل ہے میرے، اس مجلس کا ایک اور خاصہ کیا ہے، انہو قبۃ الحسین، پوچھا کریں، کوئی بھی پڑھے نہ پوچھا کریں، انہو قبۃ الحسین، کہ یہ مجلس مولا حسین کی قبر کا مقام، انہو قبۃ الحسین، مولا حسین، یعنی کیا مطلب؟ آپ چلے تھے جامع مسجد امام بارگاہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے، لیکن جب آ کر بیٹھے تو یہ حائر حسینی بن گیا ہے۔ مولا خوش رکھے، حائر حسینی میں بیٹھے ہیں۔ کمال ہے میرے معزز سامعین، درجہ تو دیکھیں، کیونکہ یہ جو سبیلیں پلار ہیں نا، اس حوالے سے بھی جو میں نے فضیل کی روایت پڑھی تھی، ما من عبد فشرب الماء، بندوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو پانی پیے، فبکا، اور مولا اور میرے چھٹے امام کی روایت، میرے جد حسین پر گریہ بھی کرے، وقاتل وَلَعَنَ قَاتِلَهُ، جب وہ مولا کو یاد بھی کرتا ہے۔ پانی پینے کے آداب، یہ جو سبیل ہے نا، اس کے آداب کیا ہیں؟ یہ روایت کے الفاظ ہیں، اندازہ ہو کہ رتبہ کیا ہے، کہ ما من عبد شرب الماء، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو پانی پیے، پھر فبکا فذکر الحسین، 2 جگہ پر 2 لفظ ہیں الگ الگ روایتوں میں، پھر میرے جد کو یاد بھی کرے، اور پھر کیا کرے؟ وَلَعَنَ قَاتِلَهُ، اور میرے جد کے قاتلوں پر لعنت بھی کرے۔
پھر ہوگا کیا؟ کاتب اللہ مئتا الف سنۃ، پھر اللہ اس کے لیے 1,00,000 نیکیاں لکھ دیتا ہے، وحتی عنہ مئتا الف سیئۃ، 1,00,000 برائیوں کو مٹا دیتا ہے، ورفع لہ مئتا الف درجۃ، 1,00,000 درجات پہلے بستیوں میں تھا، 1,00,000 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ یہ مولا کے سبیل پینے کا یعنی ثواب ہے، سبیل پینے کا ثواب، یعنی یہ آداب بھولیے گا نہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے، معصوم علیہ السلام کی زبان پر یہ الفاظ آئے ہیں۔ اچھا اور جملہ کہ یہ جو سبیل مجلس میں یہ جتنا اہتمام ہوتا ہے، انہو، اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کس قدر جاگیں گے اور دعا دیں گے، انہو منبع ماء الجنت، کہ یہ جب یعنی یہ مجلس میں سبیلیں اور جو پانی کا اہتمام ہوتا ہے یا جو آنسو بہتے ہیں، یہ سب مل کر ہوتا کیا ہے؟ انہو منبع ماء الجنہ، یہ جنت کے پانی کا منبع ہے۔ انہو منبع ماء الجنہ، جنت کے پانی کا منبع ہے۔ منبع کس کو کہتے ہیں؟ گھاٹ کو کہتے ہیں۔ اللہ جانے جو آتے نہیں مجلس میں وہ آب کوثر کیسے پئیں گے؟ آب کوثر کا منبع تو مجلس شبیر ہے۔ اللہ مولا سلامت رکھے، سبحان اللہ۔ یعنی مولا کی پیاس کی یاد کی برکت کتنی ہے۔ انہو منبع ماء الجنہ۔ اچھا جو چاہتا ہے، کیونکہ میرا موضوع بھی قرآن اور اہل بیت، یہ محبت میں موضوع لکھا اور ابھی میں تمہیدی مراحل سے گزر رہا ہوں۔ میرے معزز سامعین توجہ چاہتا ہوں، ایک ہی وقت میں جو چاہتا ہے پنجتن کی دعائیں حاصل کروں، ہاں یعنی انسان چاہتا ہے کہ ایک لمحے میں پنجتن مجھے دعا دیں، پوری ذمہ داری سے جو چاہتا ہے ایک ہی وقت میں اہل بیت علیہ السلام مجھے ایک ہی وقت میں دعا دیں۔ اب توجہ چاہتا ہوں، انہو لنیل دعاء النبی والوصی والفاطمہ والمجتبی، جو چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی، ان کے وصی اور مولا حسن مجتبی کی یک وقت میں دعائیں ملے مجھے، جیسے مجلس میں آ کر بیٹھتا ہے تو گویا پیغمبر، ان کا وصی اور حسن مجتبی شہزادی زہرا، ان ہستیوں کی دعا بیک وقت ملتی رہتی ہے۔ مولا سلامت رکھے۔ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، بچے لے کر آئی ہیں، بزرگ آئے ہیں، جوان آئے ہیں، یعنی ایک ہی وقت میں اللہ کے نبی بھی دعا دے رہے ہیں، کیونکہ ایک ہی بر وقت، یعنی جیسے اجتماعی دعا ہوتی ہے نا، ایک ہی وقت میں۔ تو اب میرے معزز سامعین، اللہ اکبر، منزلت کیا ہے، مقام تو دیکھیں، درجہ کیا ہے۔ کیوں؟ روایت ذہن میں، کیونکہ موضوع پر دماغ آپ کا ذہن ہے نا، اہل بیت علیہ السلام اور قرآن۔ اب میرے معزز سامعین توجہ چاہتا ہوں، معصوم فرشتوں کے سامنے جب خلافت کا اعلان ہوتا ہے تو ایک مرتبہ معصوم فرشتے دلیل کیا دیتے ہیں؟ نحن نسبح لک ونقدس، ہم ہی اے اللہ تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس ہم زیادہ کرتے ہیں، حق ہمارا زیادہ ہے، ہمارا حق زیادہ ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے اذہان عالیہ تک میں بات پہنچا پاؤں گا یا نہیں۔ پروردگار نے ان کے دعوے کو رد نہیں کیا،
ان کے دعوے کو خالق کائنات نے، معصوم فرشتے ہیں، ان کے دعوے کو رد نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا؟ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء۔ میں کیونکہ تمہید سے گزر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، اللہ کرے عرضہم علی الملائکۃ فعرضہم علی الملائکۃ فقال انبئونی، بتاؤ مجھے باسماء ہؤلاء، ان ناموں کو بتاؤ، یہ جو نام ہیں بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اگر دعوے میں سچے ہو تو نام بتاؤ۔ اب ہوا کیا؟ فرشتے نام بتا پائے یا نہیں؟ میرے معزز سامعین، کیونکہ پانچوں نام جب ایک جگہ جمع ہوئے، کیونکہ یہاں پر کتاب توالی الانوار، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ فرشتے الگ الگ نور کو پہچانتے تھے، جب پانچوں کا نور ایک جگہ جمع ہوا تو ایک مرتبہ پانچوں کے نور میں، کیونکہ وہ نور حقیقت وہ ہے کہ ان اللہ خلق الملائکۃ من انوارہم، کیونکہ اللہ نے ملائکہ کو خلق کیا تھا ان کے نور سے۔ اب ظاہر ہے سورج کی شعائیں کبھی سورج پر غالب نہیں آئیں گی، پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ جانے میں بات پہنچا سکوں۔ کبھی سورج کی شعائیں، کیونکہ سورج کی شعائیں نکل ہی سورج سے رہی ہیں، چاند کی کرنیں نکل ہی چاند سے رہی ہیں، تو گویا جو نکلے وہ کبھی اصل پر غالب نہیں آتا۔ تو میرے معزز سامعین، اب بات سمجھ میں آئی؟ جب یہ آسمان پر فرشتے پانچوں کے نام کو دیکھ کر پہچان نہ سکے تو پھر دلیل دوں، جب یہ چادر کے نیچے پانچوں آئے تبھی تو جبرائیل کو کہنا پڑا رب ومن تحت الکساء، کون ہے چادر کے نیچے؟ مولا خوش رکھے، مولا سلامت رکھے۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر سید الملائکہ نہیں پہچان پا رہا، تو وہاں پر پانچوں کے نور یکجا جمع تھے، تو انہوں نے، فرشتوں نے نہیں بتایا۔ جب فرشتوں نے نہیں بتایا، اب فرشتے خاموش ہو گئے۔ ظاہر ہے اب خاموشی ہے، رب کی بارگاہ ہے۔ خاموش ہونے کے بعد اب میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں اور میں بھی خود وجد میں آ رہا ہوں۔ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے کہا ملائکہ سے کیا؟ سجدہ کرو لِآدَم، آدم۔ میں روایتیں دیکھ رہا تھا، اب میں توجہ چاہتا ہوں، میں روایتیں دیکھ رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب خلق ہو رہے تھے، جب بنے تھے، اللہ نے نام کب دیا؟ پتہ نہیں آپ غور کر رہے یا نہیں؟ بھائی نام کون رکھتا ہے؟ بچوں کا نام رکھتے ہیں نا آپ۔ تو میرے معزز سامعین، خود حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، ان کا نام خود حضرت آدم، یہ نام آدم کب پڑا؟ پتہ نہیں آپ غور کر رہے یا نہیں؟ میں کیا بتا رہا ہوں، میں سبق سنا پا رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ یہ نام آدم کب پڑا ہے؟ بچے سے لے کر بزرگوں تک دعا لوں گا۔ تو میرے معزز سامعین، ایک مرتبہ اللہ نے کہا اے آدم ذرا نام تم بتا دو۔ اب اللہ نے کیا کہا؟ یہاں پر یہ جملہ نہیں ہے اے میرے بننے والے خلیفہ تم نام بتاؤ، ذرا ادب سے بتانا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک مرتبہ نگاہ اٹھائی، عرش پر نام پڑھنا شروع کیا ادب سے۔ کیسے؟ پروردگار انت المحمود، انداز تو دیکھیں، انت المحمود وہذا محمد، انت الاعلی وہذا علی، وانت فاطر ہذه فاطمہ، وانت محسن وہذا الحسن، وانت قدیم الاحسان وہذا الحسین۔ جب نام بتا دیے، اللہ نے کہا اب آدم کو سجدہ کرو۔
نام بتا دیے، اب اللہ نے نام دیا، کن کے صدقے میں ابو البشر کو نام ملا؟ پنجتن کے نام بتانے پر، پنجتن کے نام بتانے پر ابو البشر کو آدم نام ملا، آدم نام ملا۔ اب ملا سے جا کر پوچھو، جب ابو البشر کو پنجتن کے بغیر آدم نام نہیں مل سکتا تو پنجتن کو مانے بغیر تو آدمی کیسے کہلائے گا؟ مولا خوش رکھے۔ مولا سلامت رکھے۔ مولا سلامت رکھے۔ جو ہے نا منکر آدمی نہیں ہے، ان کا نام چلتا پھرتا مردہ ہے، مردہ نعرہ حیدری۔ واہ بھائی۔ اب میرے معزز سامعین، وہرب ساتھ میں اہل بیت علیہ السلام اور قرآن، بے شک بھائی، اور دلیل قرآن سے آئے تو بات بنے۔ بے شک۔ اب یہاں پر کہنے لگے بھائی عزادار ماتم کر رہے ہیں یا حسین کہہ کر، مدد میں یا علی کہتے ہیں، جی 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 جی، یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ یہ لفظ یا کتابیں دیکھیے گا، کہنے لگے یا حرف ندا مختص للہ، یا حرف ندا ہے، پکار کے معنوں میں آتا ہے، مختص للہ، نام اللہ سے مخصوص ہے۔ اگر یہ کسی اور نام کے ساتھ اللہ کے علاوہ یا آ جائے فہو بدعۃ، کہنے لگے یہ بدعت ہے، فہو شرکن، یہ شرک ہے۔ لفظ یا اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، کسی اور کے ساتھ آ جائے یہ بدعت ہے یا شرک ہے۔ جب میں کاروان کے ساتھ سعادت حاصل ہوئی، اللہ کے رسول کی زیارت کی کب مدینے میں، تو جیسے ہم کیونکہ باب جبرائیل سے باہر نکل کر آ رہے تھے تو ایک بہت لمبے آدمی نے ایک بزرگ کو، ہمارے سامنے کا واقعہ ہے، بزرگ کو پکڑ کر چماٹ مارا۔ تو اب میرے ساتھ بھی کچھ قافلے کے افراد تھے، میں رک گیا۔ انہوں نے کہا آغا صاحب چلیں، ان سے بات کرنا فضول ہے۔ میں نے کہا نہیں، بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا یا شیخ لماذا تضرب ھذا مثل ابی کا، بوڑھا انسان ہے، آپ نے اس کو چماٹ مارا کیوں؟ پتہ نہیں آپ غور کر رہے ہیں یا نہیں، کیوں مارا؟ اس نے جواب کیا دیا ہے مجھے، یہ میرے سامنے کا واقعہ، کیا جواب دیا کہ یقول ھذا ضعیف، یہ بوڑھا انسان کیا کہہ رہا تھا کہ دعا کر رہا تھا روضہ رسول کے بالکل باہر کی طرف جو دیوار ہے، اس دیوار کو چوم کے کہہ رہا تھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ پتہ نہیں آپ غور کر رہے یا نہیں، تو یہ دیوار کے باہر کی طرف چوم کے کہہ رہا تھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، یا رسول اللہ ہمارا آنا قبول ہو جائے۔ تو اس نے یا رسول اللہ سنا تھا تو مجھے کہنے لگا کہ یہ ضعیف یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، قولہ قول شرک، یہ اس کا قول شرک ہے۔ لفظ یا کو اللہ کے رسول کے ساتھ پکارا۔ بھائی یہ سامنے کا واقعہ ہے۔ میں نے کہا اچھا، ھذا قول شرک وانت تضرب مثل ابی، ضرب کا سنت، آپ نے اپنے باپ کی مانند ایک شخص کو مارا ہے، کیا یہ سنت ہے؟ پتہ نہیں غور کر رہے یا نہیں، کیا یہ مارنا سنت ہے؟ اللہ اکبر۔ میں نے پھر جملہ کیا کہا، ھذا ضرب کا ظلم،
یہ جو آپ کا کام مارنے کا تھا یہ ظلم تھا. ان الظلم لشرک عظیم فی القرآن موجود. اللہ کہہ رہا ہے ان الظلم لشرک عظیم، ظلم شرک عظیم ہے، فعل کا شرک عظیم وفعلہ سنت. میں نے کہا تیرا فعل مشرکانہ ہے، اس کا فعل تو سنت ہے. مارنا ظلم ہے. ہاں خبردار ظلم نہ ہونے پائے آزادار سے، اگر ہو گیا تو معافی مانگے. کبھی زوجہ پر ظلم نہ ہونے پائے، مار پیٹ نہ ہو، بچوں پر نہیں. ہاں اگر ہو گئی کوتاہی ہے، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، معذرت کرے. تو یہ پیغامات بھی تو ضروری ہیں. تو میرے معزز سامعین، اب یا خلاصہ بحث یاد ہے نا، یا پنجتن کے ساتھ کیونکہ کہنے لگے یا حرف مختص ہے اللہ کے ساتھ، غیر خدا کے لیے یہ یا کا آنا شرک ہے. ہم یا اللہ بھی کہتے ہیں، یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں، یا علی بھی کہتے ہیں، یا حسن بھی کہتے ہیں، یا حسین بھی کہتے ہیں، یا فاطمہ بھی کہتے ہیں. یا کہتے ہیں یعنی پنجتن کے ساتھ. تو یا کہتے ہیں بھائی دلیل قرآن سے دو. تو اب میرے معزز سامعین، کیا لفظ یا اللہ کے ساتھ مخصوص ہے یا پھر اللہ کے علاوہ بھی لفظ یا آیا ہے؟ اب ہم منکر کی بات مانیں یا قرآن کی بات مانیں، یا منکر کی بات مانے یا قرآن کی بات مانے. اب اللہ سے پوچھے، اللہ کی بارگاہ میں آئے تو پروردگار آواز دیتا ہے پڑھو میرا قرآن، میں اللہ نے کہا ہے وَقُلْنَا، اب بیداری ہو، وَقُلْنَا یا آدمو، یا آدمو، والا خوش رکھے، یا آدمو، اللہ کہہ رہا ہے اے آدم اسکن انت و زوجک الجنہ. یا آدم، ارے اللہ یا آدم کہے تو قرآن بن جائے. آدم جن پنجتن کی وجہ سے آدم کہلائے. مولا سلام میرے معزز سامعین، اللہ یا آدم کہہ رہا ہے اور ہم فخر آدم کو یا رسول اللہ کہیں. اللہ اکبر. میرے معزز سامعین توجہات مبذول رہیں. کیوں؟ انبیاء علیہ السلام کے قصص میں عبرتیں ہیں. کیوں؟ انی لأری الحدود ان کان من الغائبین لأعذبنہ او لأذبحنہ. کہاں ہے یہ پرندہ ہدہد؟ جناب سلمان، جناب سلیمان کیا ہے؟ پیغمبر. جناب سلیمان نبی علیہ الرحمہ والصلوات علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے پرندہ ہدہد نظر نہیں آتا، میں اس کو ذبح کروں گا، میں عذاب شدید دوں گا. زمانے نے ترقی کی ہے، کیا کسی بھی شریعت میں پرندے کو سزا ہے؟ نہیں. کسی بھی شریعت میں نہیں ہے. پرندے کو سزا نہیں ہے. اگر پرندے سے کوئی، کیونکہ پرندے کے پاس کیا عقل ہے؟ عقل تو صرف انسان کے پاس ہے. بے شک. اللہ نے سزا انس و جن پر رکھی ہے، پرندوں پر نہیں. لیکن جناب سلیمان فرمائیں گے بارگاہ نبوت میں پرندہ بھی بغیر اجازت کے چلا جائے ذبح کے قابل. بارگاہ نبوت میں پرندے کی بھی معافی نہیں ہے. ہاں دلیل لائے، دلیل لائے. توجہات مبذول ہیں آپ کی، اور میں کیونکہ چاہتا ہوں کہ اصل میں کسی نہ کسی مقصد تک بات کو پہنچاؤں. دلیل لائے، دلیل لائے. تو جب پرندہ ہدہد آ گیا تو ایک مرتبہ جملہ کیا کہا؟ احد. تو غرور تو دیکھیں، بڑا غرور ہے. اصل میں ہضم کرنا بڑا مسئلہ ہے. فضیلت کوئی مل جائے اس کو ہضم کرنا بھی بڑا مسئلہ ہے. جیسے کہ مال بعض لوگ ہضم نہیں کر پاتے. غریب کو دھکے دینا، اترانا، اور الگ یہ پورا موضوع جو ماہ رمضان میں آپ سنتے رہتے ہیں.
اس لیے توقعات یہاں یہ نہ رہیں کہ بھائی ظاہر ہے پورے سال بہت پورے ضروری ہیں اخلاقیات، لیکن یہ ایام اعزاء ہیں، اس میں ان ہستیوں کی فضیلت بیان ہونی چاہیے، ان کا ہدف بیان ہو، ان کا مقصد بیان ہو۔ اب اترا رہا ہے کون؟ پڑھے لکھے افراد تشریف فرمائے۔ قرآن مجید کے الفاظ کیا ہیں؟ پرندے نے کیا کہا؟ احط تو بما لم تحط بہی، ترجمہ غلط کروں پھانسی پر چڑھا دیں۔ احط تو، جو مجھے، یہ عجیب بات ہے، یہ بھی نہیں کہا علم تو ما لم تعلم بہی، علم کا دائرہ محدود ہے، یعنی کیا مطلب؟ علم جب کہا نا تو اس میں یہ مخلوق کے علم کی بات ہو رہی ہے، جب علم کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو لامتناہی سلسلہ ہے۔ علم بعض اوقات آپ کہتے ہیں کہ مجھے علم ہے پاکستان کی سرحدوں کا، تو علم سے بڑھ کر ہے احاطہ۔ ایک دفعہ آپ احاطہ کیے ہوتے ہیں، ایک دفعہ آپ کو نالج ہے، تو اب یہ نہیں کہہ رہا ہے علم تو، بلکہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس سے تھوڑا بڑا جملہ، احط تو، جو میں نے احاطہ کیا ہوا ہے، بما لم تحط بہی، اے اللہ کے نبی آپ نے اس چیز کا احاطہ نہیں کیا ہوا۔ پتہ نہیں، آپ غور کیجئے گا، پرندہ کہہ رہا ہے احط تو بما لم تحط بہی، جو میں نے احاطہ کیا ہوا ہے، اے اللہ کے نبی آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ اترا رہا ہے پرندے اپنی اوقات میں رہے، پرندہ ہو کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بول رہا ہے اے حدود اپنی اوقات میں رہے، اتنا سا تو پرندہ ہے، حدود کتنا ہے، اتنا سا پرندہ ہے، تو غرور انداز میں کہہ رہا ہے جو میں نے احاطہ کیا ہے، جو مجھے علم ہے، اے اللہ کے نبی آپ کو علم نہیں ہے۔ جیسے چیونٹی نے کہا اس وقت میری فضیلت ہے یا آپ کی فضیلت ہے، پتہ نہیں آپ غور کر رہے یا نہیں؟ وہاں پر چیونٹی بھی اترا رہا تھا، وہاں چیونٹی اترا رہی ہے نا، چھوٹی سی چیونٹی، اور یہاں پر پرندہ ہدہد اترا رہا ہے جو مجھے علم ہے آپ کو علم نہیں ہے۔ غرور کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے پرندہ سمجھ کے مسکرا دیا، جیسے ایک چھوٹا معصوم سا بچہ کہے کسی بزرگ کو جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے، وہ مسکرا دے گا نا بڑا، تو اللہ کے نبی مسکرا دیے۔ اب میں کہوں پھر بھی اے اللہ کے نبی ہم آپ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، پرندہ پھر بھی کہہ رہا ہے نا کہ مجھے علم ہے آپ کو علم نہیں ہے۔ کیوں غرور اس کو کیوں تھا؟ کیونکہ ہدہد، آپ ریسرچ ورک کریں پرندوں کے بارے میں، ہر پرندے کی خاصیت ہے، ہدہد کی خاصیت آپ کو مل جائے گی، زمین کے 7 طبقے کے نیچے تک اس کی نگاہ جاتی ہے، زمین کے 7 طبقے تک اس کی نگاہ نیچے تک جاتی ہے۔ اترا رہا ہے پانی کو اندر 7 طبقے کے نیچے دیکھ کر ہدہد پرندہ بتا سکتا ہے پانی نیچے میٹھا ہے یا کڑوا ہے، یہ ہدہد کی خاصیت ہے۔ مگر ہم کہیں اے اللہ کے نبی سلیمان، پرندے میں جرات تو پیدا ہوئی جو کہنے لگا جو مجھے علم ہے آپ کو علم نہیں، اللہ کے نبی مسکرا دیے۔ ہم کہیں گے اے اللہ کے نبی پرندے میں یہ جرات پیدا ہو گئی، لیکن ہم قربان جائیں مولا علی پر، پرندہ تو پرندہ کوئی فرشتہ بھی نہ کہہ سکا جو مجھے علم ہے۔ اللہ سلامت رکھے۔ بلند آواز سے ہاتھوں کو بلند کر دیں، ہاتھوں کو بلند کریں، اللہ سلامت رکھے۔ 100 سال پھرے بھاوے وچ جنگلا دے، واہ واہ، 100 سال پھرے بھاوے وچ جنگلا دے، بچہ بلی دا شیر نہیں ہو سکتا، کیا بات، بھاوے لکھ ہنیریاں گھل جاویں حق کفر تو زہر نہیں ہو سکتا، جدے دل اندر حب حیدری نہیں وہ کدے دلیر نہیں ہو سکتا، منکر علی دا ہووے تے جائے جنت توبہ دا ہنیر نہیں ہو سکتا۔
वाह वाह मलंगा दी पहचान मोमिन दी पहचान नारा है दर्दा सुभान अल्लाह कुल कुरान नारा है दर्दा सुभान मौला मुश्किल कुशा आली है कौन कौन आला है कौन बड़ो 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 आली है कौन कौन हैदर के दर का देख सवाली है कौन कौन वाह वाह नारा लगा के देख है तू हैदर के नाम का नारा लगा के देख तू हैदर के नाम का चेहरे बताएंगे कि हिलाली है कौन अब मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन वो जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम का रुतबा है कि परिंदा जसारत कर रहा है, चींटी जसारत कर रही है, मगर यहाँ मौला फरमा रहे हैं मसनद इल्म बिछा दिया जाए। अब मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन हम हुदूद को पलट कर जवाब दें, ऐ हुदूद तू इतराता क्यों है? क्यों? हुदूद कहता है मैं इतरा रहा हूँ इसलिए जो अल्लाह ने मुझे फजीलत दी है, 7 तबके तक जमीन के नीचे तक मैं देख सकता हूँ कि पानी कड़वा है या मीठा है, 7 तबके तक। ऐ हुदूद ना इतरा, तू सिर्फ जमीन के 7 तबके तक देख सकता है। मौला अली की तलवार जुल्फकार 70 पुश्तों तक देखती है। कौन मोमिन है कौन काफिर है? मौला सलामत रखे। शादा डिक्शनरी जाके देखो अतीक दी तर्जमा। शाह दे मानी है ना, शाह अल्लाह नहीं है बाकी सब कुछ है, अल्लाह नहीं है बाकी सब कुछ है। शाह है मर्दा शेर जदा अल्लाह दा शेर, जिन्नू पता भी नहीं ना सुन लवे। सुभान शाह है मर्दा शेर जदा कुव्वत परवरदिगार। ओए अल्लाह दी कुव्वत है मेरा मौला अली, अल्लाह दी कुव्वत कुव्वत परवरदिगार ला फतो इल्ला अली। सुभान अल्लाह ला फतो इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फकार। सुभान अल्लाह। तो हम मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन एक मर्तबा अल्लाह के नबी मिंबर पर जलवा अफरोज हैं, मैं तवज्जो चाहता हूँ। तो एक मर्तबा किसी साहबी ने सवाल कर लिया, अब बात मौला पर आ गई तो 2 जुमले और सबक सुना दूं, क्योंकि ये बहता हुआ समंदर है फजाइल का। इस बहते हुए समंदर के कतरे से करोड़ों हिस्सा आ जाए, बड़ी फजीलत है। तो किसी ने सवाल कर लिया, या रसूल अल्लाह अगर अली ना होते तो क्या होता? फरमाया लौला अली कम लमा काना सुज्जदन लिल काबा, अगर अली ना होते तो काबे को सजदा ना होता। मौला सलामत रखे, साथ मेरा देंगे। या रसूल अल्लाह फिर क्या होता? फरमाया लौला अली लमा कानत नुक्ता तो फिल कुरान, अगर अली ना होते कुरान में नुक्ता ना होता, कुरान में नुक्ता ना होता। अच्छा हरूफ का रमज क्या है? मैं अब यहाँ पर थोड़ी सी तवज्जो आपकी चाहता हूँ कि आप गहराई में ले जाएं। हर जबान के अलग अलग हरूफ हैं, अरबी में 28 हरूफ हैं और हर हर्फ का सिर है, हर हर्फ का सिर है। ये एक तफसीली बहस है, मबहस है हरूफ पर ही, लाइब्रेरी भरी पड़ी है। हरूफ असरार इलाहिया में से है। अच्छा इन 28 में भी हर्फ एक है भाई, 28 हरूफ में से हर्फ एक है, वो है अलिफ। वो अल्लाह ने अपने लिए रखा है। फिर अलिफ कोई मुख्तलिफ शक्लें देते चले जाएंगे, हर्फ बनते चले जाएंगे। तवज्जो चाहता हूँ, अलिफ को जब मुसत्ता बनाएंगे फिर नुक्ते लगाएंगे तो बा बनेगा, ऊपर नुक्ते लगाएंगे तो ता बनेगा। असल में वो अलिफ की शक्लें हैं। तो अलिफ अल्लाह ने अपने लिए रखा है। तवज्जो चाहता हूँ, तो बा का नुक्ता ना हो तो समझ में ना आए।
अना नुक्ततुल तहतल बा, मैं वो नुक्ता हूँ जो बा के नीचे है। यानी क्या मतलब है? अगर नुक्ता हटाओ समझ में नहीं आएगा, अगर मुझे अली को कुरान से हटाओगे पढ़ते रहोगे समझ में नहीं आएगा। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं एक राज की तरफ इशारा दिलाना चाहता हूँ। इसी तरह हर अच्छा एक अमल भी सुनते जाएं। मैं देख रहा था अमल भी है एक और मुसल्लम अमल है, हर हर्फ का एक अमल है। यानी सूरज तुलू होने से पहले अगर आप नमाज फजर पढ़कर 4000 दफा लफ्ज़ हाँ लिखते जाएं, लफ्ज़ हाँ लिखते जाएं, हाँ लिखते जाएं, अल्लाह की बारगाह में हाँ का वास्ता देते जाएं और 40 दिन तक ये अमल करके उस बरके को अगर पानी पर डाल दें, बहते हुए पानी में डालते रहें, तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, तो आप लफ्ज़ हाँ के आमिल हो जाएंगे, लफ्ज़ हाँ के आमिल हो जाएंगे। इतने आमिल होंगे तो फिर आप आग में कदम रखें, जलेंगे नहीं। तो जब पूछा गया क्यों, क्योंकि हर हर्फ मुख्तस है किसी खास नबी से या मासूम से या इमाम से। तो एक मर्तबा फरमाया गया लफ्ज़ हा मखसूस है, ये लफ्ज़ हा को लिया गया है मौला हुसैन के हा से, ये लफ्ज़ हा को लिया गया है मौला हुसैन के हा से। अब बात समझ में आई? जो हा का आमिल हो उसे तो आग नहीं जलाती, जो या हुसैन कहकर आग पर गुजरता है आग कैसे जलाओ? या हुसैन, हाथों को बुलंद करते रहे। या हुसैन, मौला हुसैन का नाम है, अपने जिगर का सारा दिल का दिमाग का खून करके जिगर में डालो। इस जिगर से हम बोलते हैं, ज़बान मैंने पहले भी कहा लुकनत करती है, चुस्की है, लेकिन नाम ऐसा है अगर फरिश्ते भी सुने तो वो फख्र करें, आप पे फख्र करेंगे, कमाल के लोग हैं। तवज्जो सब मिलकर मौला सलाम या हुसैन, सलाम सलामत रहे। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपके जहन में पढ़े लिखे अफराद ने, जैसे कि मैं मुख्तलिफ जगहों पर किसी ने सवाल कर लिया ये हाथों को बुलंद करना, ये क्या इसमें भी कोई ख़ास बात है? तो जवाब में मैंने बहुत बड़े आलिम से भी पूछा था और पढ़ा भी है, और मैंने यही अर्ज़ किया था क्योंकि ज़िक्र अहले बैत में हाथों को बुलंद करना भी सुन्नत है, इसलिए अल्लाह के रसूल ने दूर से इशारा नहीं किया था बल्कि दोनों हाथों से बुलंद किया था। तो ज़िक्र अली में हाथों का बुलंद होना भी सुन्नत रसूल है। मौला सलामत रखे। तो अब मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन तवज्जो चाहता हूँ, यही वजह है यहाँ पर हदीस भी सुना दूँ। इज़ा अरादल्लाहु बिही खैरा, जब अल्लाह किसी से इरादा करता है कि उससे अल्लाह भलाई करे, खैर उस पर नाज़िल हो, फिर होगा क्या? काज़फ़ल्लाहु फ़ी क़ल्बि हुब्बल हुसैन। पता नहीं, आप गौर कीजिएगा, यानी अल्लाह जब चाहता है ये बंदा खैर के अंदर आ जाए, भलाई और खैर के साए में रहे, अल्लाह जब चाहता है, हवाला देने के लिए तैयार हो, तवज्जो चाहता हूँ। इज़ा अरादल्लाहु बिहिल खैरा, जब अल्लाह किसी से खैर चाहता है, काज़फ़ा फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन, उसके दिल में अल्लाह मौला हुसैन की मोहब्बत डालता है। क्यों मोहब्बत डालता है? क्योंकि अल्लाह चाहता है जिससे कि ये बंदा मेरा महबूब बन जाए, ताकि अल्लाह का महबूब बनने के लिए हुसैन की मोहब्बत आए। मौला सलामत रखे। अल्लाह का महबूब कोई उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक मौला हुसैन की मोहब्बत दिल में न आए। अल्लाह अकबर। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन,
ظاہر ہے کہ یہ مقام، یہ منزلہ اللہ اکبر کس قدر ہے۔ میرے معزز سامعین، جو اس ذکر سے کوڑتے ہیں، اذا اراد اللہ بہ سوءا، جب اللہ چاہتا ہے ایک بندہ، کیوں؟ جس سے اللہ، میں دوسرے الفاظ میں ترجمہ کروں، اللہ جن سے نفرت چاہتا ہے، پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر اس کے دل میں اہل بیت کا بغض بھر جاتا ہے، بھر جاتا ہے۔ اب ہر کوئی اللہ کا معبود بننا چاہ رہا ہے اور اہل بیت سے محبت بھی نہیں رکھ رہا۔ اور میرے معزز سامعین، یہی وجہ ہے کہ ہم یہ جو اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں، میرے معزز سامعین، اگر ظاہر میں غور کیجئے گا، صحابی نے سوال کیا نا، یا حروف اسرار الہیہ ہیں، توجہ چاہتا ہوں، کہ یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ اور میرے معزز سامعین، پھر اس نے کیا نام لوں، آپ جانتے ہیں، اس نے ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ علی کا دروازہ مسجد میں کھلا ہوا ہے اور ہمارے دروازے بند ہیں۔ ایک مرتبہ فرمایا اسکت یا حمار، اے گدھے چپ ہو جاؤ، اسکت یا حمار، اے گدھے چپ ہو جاؤ یا حمار۔ میرے معزز سامعین، اللہ کے رسول عالمین کے لیے رحمت ہیں، پوری زندگی میں دو لفظ سخت استعمال کیے اللہ کے رسول نے، دو لفظ سخت استعمال کیے اللہ کے رسول نے، ایک کہاں پر؟ ایک خندق میں، پتہ نہیں غور کر رہے ہیں نہیں، ایک خندق میں، جب خندق پار کر کے آیا تھا عمر ابن عبد ود، یہ بھی آیا ہے عمر ابن عبد ود، دونوں لفظ آئے ہیں کہ جب عمر ابن عبد ود یا ود آیا ہے تو ایک مرتبہ رحمت للعالمین نے جملہ کیا ارشاد فرمایا، من لہذا القلب، ہے کوئی جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ میرے معزز سامعین، میں کہوں اللہ کے رسول راز کیا ہے؟ آپ کا قول سنت، آپ کا فعل سنت، آپ کا ہر عمل سنت۔ تو اللہ کے رسول بتلا رہے ہیں اللہ نے میرے عمل کو سنت قرار دیا ہے، تو میری سنت پر عمل کرتے جاؤ۔ یا رسول اللہ آپ کی سنت پر کیسے عمل کریں؟ کہ میں تمہیں دستور دے رہا ہوں، جو ہمارے دروازے پر آ کر گستاخی کرے سمجھ لینا کو صورت میں انسان ہے، حقیقت میں میرے معزز سامعین، اس کو یا حمار، فرمایا خاموش ہو جاؤ۔ یعنی اللہ کے رسول نے یہاں بھی سنت قائم کیا ہے، جو مولا علی کے خلاف، اہل بیت کے خلاف زبان چلے۔ میں آپ کا ذہن پتہ نہیں گیا ہے یا نہیں، میٹنگ ہوئی تھی پچھلے سال، کیا اذانوں سے خلیفتو بلا فصل بند کر دیا جائے؟ اللہ کے رسول نے سنت بتایا ہے، جسے علی کا نام اچھا نہ لگے اس کو یا حمار۔ مولا خوش رکھے، مولا سلامت رکھے، جزاک اللہ۔ میرے معزز سامعین، اللہ اکبر، کیا عظمت ہے! من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا، یا نفسا پر تنوین ہے، تنوین کی جو علماء صرف پڑھاتے ہیں، تنوین عوض ہے، عوضاً الحرف ہے، تنوین عوضاً الکل ہے، تنوین زینت ہے، تنوین عظمت ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ جو تنوین ہے نا، اس پر بھی بحث ہے۔ من قاتل نفسا، تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ من قاتل نفسا، جو بھی نفس کو قتل کرے، یعنی یہ تنوین کون سا ہے؟ یہ تنوین عظمت ہے۔ جو
عظمت والے انسان کو قتل کرے، اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا ہے۔ بے شک بھائی، بے شک، سبحان اللہ۔ آپ میرے معزز سامعین، بات آ گئی ہے نا ذہن میں، تنوین عوض، تنوین عظمت، تنوین عوض عن الحرف، تنوین عوض عن الکل، کئی قسمیں ہیں۔ تو اب اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ یہ روایت ہے سہل بن سعد سے، برادران اہل سنت نے بھی لکھا ہے، سہل بن سعد کہتا ہے خیبر کے دن اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا، یہ رجل پر جو تنوین ہے یہ عظمت ہے، کہ کل میں، یہ نہیں ہے کہ وہ باقی گئے تھے، وہ مرد نہیں تھے، لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا، لام پر جو تنوین ہے رجل پر، یہ تنوین عظمت ہے، کل میں علم دوں گا عظمت والے کو، جس کی عظمت سب سے بلند ہے، لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا، عظمت والے کو، کرارن غیر فرارن۔ آگے کیا ہے روایت؟ یفتح اللہ، میں توجہ چاہتا ہوں کیونکہ بات واضح ہو جائے، جو شبہات ہیں یہ دماغ سے نکل جائیں۔ یفتح اللہ علی یدیہ، کہ اللہ اس کے ہاتھوں سے کامیابی عطا فرمائے گا، جو حب اللہ و رسولہ، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، جو حب اللہ و رسولہ، وہ اللہ کا بھی محبوب ہے، اس کے رسول کا بھی محبوب ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ کے رسول علم دیں گے عظمت والے مرد کو، اللہ یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ فتح دے گا۔ کون فتح دے گا؟ اللہ فتح دے گا۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ فتح دے گا ان کے دونوں ہاتھوں پر، کہ سارے یہ مسلمان جو خیبر میں آئے ہیں سید الانبیاء کے ساتھ، یہ سارے فاتح بن کے لوٹیں گے۔ ان کی مدد کون کرے گا؟ بھائی ان کی مدد کون کرے گا؟ یفتح اللہ، اللہ ان کی مدد کر کے ان کو فتح دے گا، کہ ان ہاتھوں پر علی یدیہ، اس علی کے دونوں ہاتھوں کے ذریعے۔ تو ایک مرتبہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، مدد تو اللہ کرے گا، اللہ مدد کرے گا، اللہ ہی فتح عطا کرے گا، لیکن علی کے دونوں ہاتھوں کے ذریعے سے کیوں؟ تو ایک مرتبہ کائنات کے رسول بتلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ مدد ہمیشہ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اللہ جن ہاتھوں سے مدد کرتا ہے اس کا نام علی ہے۔ مولا سلامت رکھے۔ قبلہ ایک دفعہ میرا ایک نعرہ پورے دنیا میں گھوم رہا ہے، اور اسی نعرے کی وجہ سے مجھے کئی جگہ مار پڑتی ہے، تو اللہ کرے پڑتی رہے، تاکہ میرے پاس ایسے تیر ہیں وہ ان کے گھروں میں جا کے ان کے دل میں لگتے ہیں۔ یہ نعرہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے ساتھ بول رہے ہیں آپ نے، گونجے مولا کے نام سے، تھکے نہیں، یا علی میرا مولا باغ علیہ السلام، کلدہ کل قرآن میرا مولا باغ علیہ السلام، دین دا یاسوم میرے مولا باغ علیہ السلام، اللہ باغ دے دشمنوں مشرک نو جہنم پہنچان والا میرا مولا باغ علیہ السلام، نبی پاک دے دشمنوں ختم کرنے والا تے جہنم پہنچان والا میرا مولا باغ علیہ السلام، دعوت دنیا شیرش وزیر مشیر خلیفہ تو بلافت جگہ جگہ، اوے ہون حجت الوداع دے خلیفہ تو بلافت میرے مولا باغ علیہ السلام، تائیں اذان پڑھتے ہیں، تائیں کلمہ پڑھتے ہیں، اور تائیں اپنی نمازیں گواہی دیتے ہیں، مولا باغ علیہ السلام
पढ़ दे मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद जज़ाकल्लाह अल्लाह मौला सलामत रखे माशाअल्लाह बाबा ने बुलंद दरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अब मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन फतह अल्लाह देता है लेकिन यफ्ताहुल्लाहु रिवायत अभी आप गूगल सर्च करने का दौर है अभी लिखें यफ्ताहुल्लाह अल्लाह फतह देता है अला यदैहि अली के हाथों से अपनों ने भी लिखा गैरों ने भी लिखा। भाई तू फिर मुनकर मान क्यों नहीं रहा? किसने ये नहीं ये कहा कि ये अल्लाह की मदद नहीं है? अल्लाह मदद करता है फतह अता करता है अली के हाथों। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन मौला सलामत रखे मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन मदद अल्लाह की है यफ्ताहुल्लाह अला यदैहि। तो हम मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन जब बात यहाँ तक आ गई क्योंकि हक दा इमाम जैसे कि अभी नारे में भी लगाया हक का इमाम आगे होता है। ये हदीस का तर्जुमा ये मलंग ऐसे नहीं कहता हक दा इमाम मौला अली हर जगह कहता है हक दा इमाम। ये असल में हदीस का तर्जुमा है अल्लाहुम्मा अदरिल हक है संवाददार अली ऐ अल्लाह हक को उधर फेर दे। पूरी कायनात हक के पीछे चलने की कोशिश करे हक को ढूंढे कि जो जो हक के पीछे चले वो और है हक जिसके पीछे चले वो और है। तवज्जो चाहता हूँ मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन जरा तवज्जो चाहता हूँ। अब जाहिर है जब मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन जब बात यहाँ तक आ गई तो आप सुनते जाएं मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन हक जिसके पीछे चले आखिरी बंदे तक हक जिसके पीछे चले उसे अली कहते हैं। मुबाले में अली जिसके पीछे चले उसे बतूल कहते हैं। मौला सलामत जब मेराज से कायनात के रसूल आए एक मर्तबा साहबा कराम ने पूछा या रसूल अल्लाह मेराज का तोहफा क्या है? क्योंकि हर कोई आप जाते हैं ना तोहफा क्या है मेराज का? तो अल्लाह के रसूल से पूछा गया अल्लाह के रसूल से क्या पूछा जा रहा है? मेराज पर आप गए हैं पूरी तफसील है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करूं यहाँ पर अहले बैत का जो जिक्र हो रहा है खुदा की कसम रिवायत ना हो तो मैं मुजरिम इस वक्त जो जिक्र हो रहा है तो इस वक्त हो जनाब उम्मे सलमा ने पूछा था माँ बे कौमन हत्ता इज्तमाऊ बे जिक्र अली इब्न अबी तालिब व ज़ुर्रियतिही या रसूल अल्लाह जब कोई कौम जमा होकर अली का जिक्र करती है होता क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐ उम्मे सलमा फहाबतल मलाइकतु अलल्लज़ीना ज़ुकिरा अली व ज़ुर्रियतुहु। उम्मे सलमा जब जिक्र अली में लोग बैठकर उसकी औलाद के जिक्र में जब ये बैठकर जिक्र करते हैं तो फरिश्तों की बरसात होती है। फरिश्तों की बरसात होती है और जब वो मोमिन से मस होकर वापस जाते हैं। अब जुमला आपके खिदमत में कह रहा हूं मेराज पर बात आ गई है तो बात सुनते जाइएगा। जब ये मोमिन से मस होकर वापस जाते हैं मकाम तो समझे मौला हुसैन के जिक्र का मकाम क्या है? वापस जाते हैं फ़अरजतिल मलाइकतु अरज उरूज अरीज मेराज एक खानदान के लफ्ज हैं। अरज पढ़े लिखे अपराध है अरज उरूज मेराज अरीज ये सब एक खानदान के लफ्ज हैं। आराजतिल मलाइकतु इला समा जब फरिश्ते आसमान की तरफ जाते हैं। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन तवज्जो चाहता हूं आए थे आज़ादा उनके पास
واپس جا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری معراج ہو گئی ہے، ہماری معراج ہو گئی ہے۔ سید الانبیاء کا معراج فرش سے عرش پر جانا ہے، فرشتوں کا معراج عرش سے فرش پر عزاداروں سے بس ہوگا۔ میرے معزز سامعین، فرشتوں کی معراج ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جہاں پر نانا گیا تھا وہ پھر عرش نہیں رہا، عرش معلیٰ بن گیا ہے، اور جہاں پر نواسا ہے وہ پھر فرش نہیں، وہ کربلا معلیٰ بن گیا ہے۔ جو معلیٰ ہوتا ہے وہ معراج ہوتی ہے، وہ معراج ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ معراج پر گئے تھے، اللہ نے تحفہ کیا دیا تھا؟ تو ایک مرتبہ پیغمبر فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابیوں، میں نے بڑے مناظر دیکھے ہیں، اللہ پروردگار نے مجھے 2 تحفے عطا کیے ہیں۔ اب تھکیں گے نہیں کیونکہ مجلس وقت تیزی سے گزر رہا ہے، تو اب 2 تحفے دیے ہیں، 2 تحفے دیے ہیں۔ ایک کیونکہ میں یاد بھول نہیں سکتا، 2 تحفے، ایک اللہ کا لہجہ، ایک اللہ کا تحفہ۔ بھائی آپ بھی سیر کرنے جاتے ہیں مختلف جگہوں پر، واپس آتے ہیں تو پوچھتے ہیں نا آپ سے کہ وہاں کی یادگار کیا ہے؟ بھائی وہاں کی یادگار کیا ہے؟ تو کائنات کے رسول فرما رہے ہیں معراج کی ہیں 2 یادگاریں، ایک ہے اللہ کا تحفہ، ایک ہے اللہ کا لہجہ۔ میرے معزز سامعین، ایک مرتبہ سنی شیعہ سب نے لکھا ہے، کائنات کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے کلام کیا، خاطبنی بے لغت علی، علی کے لہجے میں بات کی۔ اب میرے معزز سامعین، ایک مرتبہ مڑ کر دیکھا، اہل سنت کی کلپیں بھی موجود ہیں، کتابیں انبار لگی ہوئی ہیں، مڑ کر جو دیکھا، ایک مرتبہ دیکھا علی کھڑے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں آپ غور کر رہے ہیں یا نہیں، حوالے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اللہ کا لہجہ اور اللہ کا تحفہ، جب جیسے خاطبنی بے لہجت علی، جیسے ہی مولا علی کے لہجے میں اللہ نے کلام کیا ہے نا اپنے حبیب سے، تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا، یا اللہ یہ میرے بھائی کے لہجے میں کلام۔ خالق کے کائنات نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، میں نے کائنات کو دیکھا ہے، کائنات میری مخلوق ہے، میں نے جب دیکھا، کیونکہ جب کوئی مہمان آتا ہے میزبان اس کے مزاج کا خیال کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیا اس کو لہجہ پسند ہے، اس کا خیال کرتا ہے۔ میں نے بھری کائنات میں دیکھا کہ میرے حبیب کو کسی اور کا لہجہ پسند ہی نہیں ہے، لہجہ پسند ہے تو علی کا۔ میرے معزز سامعین، توجہ چاہتا ہوں، تھکیں گے نہیں۔ ایک مرتبہ مولا کے لہجے میں کلام کیا، تحفہ دیا، وہاں کی یادگار، ایک اللہ کا لہجہ، ایک اللہ کا تحفہ۔ صحابہ کرام نے جب سنا نا، فرمایا جب وہاں کی دونوں چیزوں کو یاد کرتا ہوں، جب اللہ کے لہجے کو یاد کرتا ہوں علی سے باتیں کر لیتا ہوں، جب اللہ کے تحفے کو یاد کرتا ہوں زہرا کی پیشانی کے تحفے دیتا ہوں۔ مولا سلامت رکھے۔ میرے معزز سامعین، جب بات یہاں تک آ گئی، اس لیے تو فرمایا انا اہل بیت النبوہ، خطبہ دیا تھا نا مولا حسین نے، اہل بیت کا تعارف کروا رہے ہیں نا، انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، پہلا خطبہ جو مدینے میں ہے، کیونکہ میری شرعی ذمہ داری ہے، اور ویسے بھی بچہ واقف ہو مولا کے خطبات، میں خطبات بھی کوٹ کرتا رہوں گا۔ انا اہل البیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں۔ یہ کہاں پر ہے خطبہ؟ کس جگہ دیا ہے؟ کس موڑ پر دیا ہے؟
سننے والا اپنا نہیں ولید کے دربار میں دیا ہے. توجہ چاہتا ہوں. تو وہاں پر جب بیعت کا مطالبہ کیا ہے نا، وہاں مولا کا ایک خطبہ ہے جو ایک مصرع پڑھا جاتا ہے لیکن ہے پورا وہاں خطبہ دیا ہے. جب بیعت کا مطالبہ کیا تھا تو مولا نے فرمایا انا اہل البیت نبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں. ومعدن الرسالہ، جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، موبائلے میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، تحقیق کر کے عرض کر رہا ہوں. جناب ابراہیم پیغمبر کا بیٹا موبائلہ 9 ہجری کو ہے، اس وقت 1.5 سال کے ہیں. جناب ابراہیم پیغمبر کا اپنا فرزند 1.5 سال کا ہے. لے کر نہیں گئے، حسن و حسین کو لے کر جا رہے ہیں. پتہ نہیں آپ غور کر رہے ہیں یا نہیں، پتہ نہیں آپ توجہ کیجئے گا. قرآن کی آیت کیا ہے، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے. اب حالانکہ پیغمبر کا اپنا بیٹا جناب ماریا سے ابراہیم موجود ہے. بھائی تحقیق کریں گے تو بات آئے گی نا سامنے. بیٹا موجود ہے، پھر بھی اپنے بیٹے کو لے کر نہیں گئے، مولا حسن و حسین کو لے کر گئے. راز کیا ہے؟ کیونکہ تحقیق کریں، پڑھے لکھے افراد ہیں، میرا بھی تعلق لائبریری سے ہے. کبھی آ جائیں باب العلم دار التحقیق میں، ریسرچ سینٹر میں فقیر آپ کو ملے گا، یا قبلہ کے دفتر میں بھی، وہاں بھی لائبریری میں میں بیٹھا رہتا ہوں. وہاں پر بھی میں اپنا پتہ اس لیے بتا رہا ہوں، باتیں ہوں. دنیا سے جو سوالات آتے ہیں حقیر کے ذمہ لگایا جاتا ہے، ان کے جوابات علم آل محمد کی روشنی میں دی جائے. تو میرے معزز سامعین، اپنا بیٹا موجود ہے، پھر بھی کیوں نہیں، یہ سوال آیا تھا، پھر کیوں نہیں لے گئے؟ پتہ نہیں آپ غور کر رہے ہیں. جناب ابراہیم کا دنیا سے جانا 10 ہجری کو ہے، موبائل آئے 9 ہجری کو، اس وقت تو بیٹا موجود ہے. پتہ نہیں آپ غور کر رہے ہیں یا نہیں. بھائی ایک ہے کیونکہ نبی کا اولاد ہونا، ایک ہے نسبت، خالی نبی کا اولاد ہونا. نبی کا بیٹا نہیں جائے گا، نبوت کے بیٹے جائیں گے. میرے معزز سامعین، تو اب میرے مولا حسین فرما رہے ہیں انا اہل البیت النبوہ، ہم نبی کے اہل بیت نہیں ہیں. توجہ چاہتا ہوں، انا اہل البیت النبوہ، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں. جب تک نبوت باقی، اہل بیت باقی. یہ دربار کے اندر کا خطبہ تو دیکھیں، انا اہل البیت النبوہ و معدن الرسالہ، ہم ہی معدن الرسالات ہیں. پھر فرمایا مستخلف الملائکہ، کوئی اور تو بتائے تم میں جتنے بیٹھے ہیں، کوئی تو بتائے جہاں کوئی فرشتہ آتا ہو. مستخلف الملائکہ، فرشتوں کی آمد و رفت ہمارے گھر میں ہوتی ہے. دربار میں مولا خطبہ دے رہے ہیں، بیعت کے لیے جو بلایا گیا. انا اہل البیت النبوہ و معدن الرسالہ و مستخلف الملائکہ و محبت الرحمہ، اللہ کی رحمت کے مرکز ہم ہیں. محبت الرحمہ، جہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس کے مرکز ہم ہیں. جو ہم سے جڑ جائے گا وہ اللہ کی رحمت میں ہے، جو ہم سے دور ہو جائے گا وہ اللہ کی لعنت میں ہے. تھکے نہیں آپ، تھکیں گے نہیں. محبت الرحمہ، انا اہل البیت النبوہ. سرچ کیجئے گا کہ یہ خطبہ مولا نے کب اور کس جگہ دیا ہے. انا اہل المدینہ لکھ کر انا اہل البیت النبوہ و معدن الرسالہ و مستخلف الملائکہ و محبت الرحمہ و بنا یفتح الاسلام. اسلام ہمارے گھر سے پھوٹا ہے، ہمارے گھر سے پلا ہے. بنا یفتح الاسلام، ہمارے گھر سے اسلام پروان چڑھا ہے. وہ بنا یختتم، ہمارے گھر میں ہی اسلام مکمل ہوا ہے. اللہ اکبر. پھر کیا فرمایا؟
यजीद रजुलुन शारिबुल खम्र रजुलुन फासिकुन शारिबुल खम्र मुअलिनुन बिल फिस्क। यजीद कहते हैं बुरा भला ना कहो, जुलूस भी निकाला, बुरा भला ना कहो। कोई एक रिवायत दिखा दो जिसमें यजीद को बुरा भला कहा गया है। बड़े से बड़ा मुफ्ती था, उसने कहा एक रिवायत भी तुम दिखा नहीं सकते अपने इमामों में से किसी ने भी बुरा भला कहा हो। क्या तुम्हें ऐनक लगी हुई है? ये इमाम हुसैन का खुतबा मदीने में तुझे नजर नहीं आता? राजुलुन फासिकुन, जो शराबी है, फासिक है। राजुलुन शारिबुन रजुलुन फासिकुन शारिबुल खम्र मुअलिनुन बिल फिस्क, जो अलल ऐलान खुल्लम खुला गुनाह करता है। अब कोई मौला हुसैन का नाम जबान पर जारी करे, वो शराब ना पिए, वो शराब ना पिए, वो जुआ ना खेले। ये मैं जवान और बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूँ, बुजुर्गों को सबक सुना रहा हूँ। वो जुआ ना खेले, शराब ना पिए। मुअलिनुन बिल फिस्क, अलल ऐलान गुनाह करता है, खुल्लम खुल्ला गुनाह करता है। हाँ, गाने की आवाज घरों से ना आए, कुरान की तिलावत की आवाज घर से आए। अल्लाह अकबर। मुअलिनुन बिल फिस्क, अलल ऐलान गुनाह करता है। इसकी माँ मैसूर या मैंतूर क्या करती थी? यजीद को गाना गा कर सुलाती थी। अब या हुसैन कहने वाला गाना ना सुने आज के बाद, यहां से जाए तो पलट कर जाए। पहले अगर फिस्क व फजूर, क्योंकि ये जबान पर जब नाम हुसैन आ गया, अब ये पाको पाकीज़ा बन गया, अब इसे गाली से नजस ना करे। मौलिनुन बिल फिस्क, अलल ऐलान गुनाह करता है। आगे मेरे मौला ने खुतबा दिया, क्या फरमाया? मिसली ला युबायु मिसलहु, ये नहीं फरमाया कि मैं, फरमाया मिसली ला युबायु मिसलहु, कोई भी हुसैनी कयामत तक यजीद जैसे की बैअत नहीं कर सकता। कोई भी, अल्लाह, मेरा कोई भी यजीद जैसे की बैअत नहीं कर सकता। यजीद शक्लें बदल कर आता है। और फिर फरमाया मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, तुस्बिहूना नुस्बिहु, सुबह होने दो, तुम भी सुबह करो, नुस्बिहु, हम भी सुबह करेंगे, नंज़ुरु, हम भी देखें, तंज़ुरून, तुम भी देखो, अय्युना अहक्कुल बैआ वल खिलाफा, रात के अंधेरे में क्या, दिन की रोशनी में पता चले बैअत का हकदार कौन सा घर है। अल्लाह अकबर। अज़ादारान इमाम, आवाज बुलंद हो गई है ना, अय्युना पर आवाज बुलंद हो गई। रिवायत देख रहा था, अय्युना, दिन की रोशनी होने दो, अय्युना अहक्कु बिल खिलाफा, फिर पता चले कि बैअत का हकदार कौन है। इधर आवाज का बुलंद होना था। एक मरतबा उम्मुल बनीन ने दरवाजा उखाड़ा, अज़ादारो आंसू अल्लाह से जरूर मांगा करो। इसलिए मजलिस में शहजादी ज़हरा आती हैं, फी यदिहा खरिकतुन, उनके हाथ में रुमाल होता है, इंतजार में रहती है आज़ादार के आंसू जारी हो तो मैं रुमाल में लूं। कितनी गरीब है हुसैन की माँ, अजरुकुम अल्लाह। आज़ादारो, गिरिये में कभी भी बुख़्ल न किया करे। आंसू की बड़ी तमन्ना थी हुसैन की माँ को। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारा ने इमाम, आंसू की बड़ी कीमत है, इसका बड़ा मकाम है जो जहन्नम की आग को भी बुझा दे। एक मरतबा दरवाजे को जो उखाड़ा है ना, अज़ादारो, मौला ने तलवार मैदान से निकाल कर कहा कि इसकी जुर्रत अब्बास की मौजूदगी में बैअत का मुतालबा। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारा ने इमाम सीने पर हाथ रख दिया है, मेरे लाल,
जंग नहीं लड़नी, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारान इमाम तेजी से रात के अंधेरे में, अब अल्फाज है ना, रात के अंधेरे में तेजी से शहजादी ज़ैनब के घर की तरफ चले। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारान इमाम जब शहजादी ज़ैनब के घर की तरफ चले हैं ना, तो हमें किसी ने खबर दे दी अली की बेटी को। अज़ादारान इमाम अब शहजादी जल्दी से जमीन से उठी, उठकर भाई के इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ी। अब रिवायत के अल्फाज एक ही जुमला था, या अखियल हुसैन तदूरी, ऐ मेरे भाई मुझे आप बुला लेते, ज़ैनब चली आती। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारान इमाम मौला आपको किसी गम में न रुलाए, शर्मा के ना रोया करें। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारान इमाम जुमला कहा कि बहन अब मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, अब मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारान इमाम पढ़े लिखे अफराद तशरीफ फरमा है। मौला हुसैन के 4 हरम थी। अज़ादारो एक हरम का नाम तवज्जो चाहता हो, मौला आपको किसी गम में ना रुलाए। अज़ादारो एक हरम का नाम बीबी शहर बनो, जिनके बतने मुबारक से, जिनके बतने अतर से 2 औलादें हैं, एक मौला सज्जाद, एक फातिमा कुबरा। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो एक मौला हुसैन की हरम जनाबे लैला थी, जिनकी औलाद एक बेटा जिनका नाम किताबों में मक्तल में अली अकबर। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारान इमाम एक हरम मौला हुसैन की उम्मे इसहाक थी, उम्मे इसहाक। तो उम्मे इसहाक के यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम था फातिमा सुगरा। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारान इमाम मौला को किसी गम में ना रुलाए, क्योंकि माँ की तरफ से जनाब अली अकबर की सगी बहन नहीं थी, क्योंकि जनाब सुगरा की माँ अलग और जनाब अली अकबर की माँ अलग, क्योंकि दोनों की माएँ अलग अलग थी। मौला हुसैन ने फरमाया लिहाजा सुगरा के हिस्से का भाई अली अकबर है और अली अकबर के हिस्से की बहन सुगरा है। अजरुकुम अल्लाह। मौला आपको किसी गम में न रुलाए। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारान इमाम मौला आपको किसी गम में न रुलाए। अज़ादारान इमाम अब रिवायत के अल्फाज हैं कि जब जनाबे उम्मे रुबाब की शादी होकर मौला हुसैन के घर आई है ना, तो एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब ने एक मर्तबा जनाबे रुबाब से जुमला कहा कि ऐ भाभी, मेरी माँ ज़हरा का सारा घर हाजिर है, जो भी आप लेना चाहें ले लें। जनाबे रबाब की निगाह जनाबे सुगरा पर पड़ी, क्योंकि जनाबे सुगरा की माँ मर चुकी थी। जनाबे सुगरा पर निगाह पड़ी। अज़ादारों एक मर्तबा जनाबे रबाब ने कहा अली की बेटी, ये बच्ची मुझे मिल जाए, मैं इसकी खिदमत करूंगी। अज़ादारान इमाम एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब ने कहा जब अपनी औलाद हो जाती है फिर और बच्चों पर तवज्जो कम हो जाती है। जनाबे रबाब कहती है कि आकाज़ादी, मैं इस घर में कनीज बन के आई हूँ, जितना अपने बच्चों का ख्याल करूंगी उतना उससे ज्यादा जनाबे सुगरा का ख्याल करूंगी। अल्लाह ने 2 बच्चे अता किए, एक असगर, एक बच्ची जनाबे सकीना। जब जनाबे सकीना चलने लगी है ना, जनाबे रबाब कूने में जाकर कहती है बेटी सकीना, जरा सुगरा से आस्था बोलना, उसकी माँ मर चुकी है, उसकी माँ मर गई है, यतीम बच्ची है। यतीम बच्चों से ऊंची आवाज में बात नहीं होती। जनाबे सकीना ने माँ का सबक याद कर लिया। एक मर्तबा
بابا کی شہادت کے بعد ظالم سکینہ کو تماچے مارنے لگا. ماں کو پکار کے کہا اماں آپ نے کہا تھا یتیموں کے سامنے آواز بلند نہیں ہونی چاہیے. میرے منہ میں تماچا. اجرکم اللہ شرما کے نہ ہوئے. عبادت نے من اللہ جانے پھر زندگی ملے یا نہ ملے. اجرکم اللہ. مولا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. عبادت نے من ایک مرتبہ عباس ذرا فہرست تیار کرو. ابن نما لکھتے ہیں مقتل کی کتاب میں. ابن نما لکھتے ہیں جب فہرست تیار ہونے لگا ہے نا تو ایک مرتبہ فہرست تیار ہونے کے بعد مولا عباس نام کرتے گئے. مردوں کے نام پڑے. سارے بنی ہاشم کے جوان ایک طرف کھڑے ہو گئے. اب بیویوں کے نام آنا شروع ہو گئے. پہلے نام لکھا ہوا تھا کہ زینب بنت علی. اللہ اکبر. پھر جناب لیلا کا نام تھا ام علی اکبر. علی اکبر کی ماں جناب ام فروا کا نام تھا. پھر نام بیویوں کے نام کے بعد کنیزوں کے نام تھے. ابن نما لکھتا ہے جب مولا شرما کے نہ روئے جب مولا عباس نام پڑھ رہے تھے عزادارو ایک مرتبہ مردوں کے نام کے بعد بیویوں کے نام آئے. جب بیویوں کے نام آئے تو جناب سغرا اس لائن میں جا کے کھڑی ہو گئی جہاں جناب لیلا کھڑی تھی, جہاں جناب ام لیلا کھڑی تھی, جہاں جناب ام فروا کھڑی تھی. عزاداران امام ایک مرتبہ نام آتے رہے لیکن سغرا کا نام نہیں آیا. پھر جناب سغرا کنیزوں کی لائن میں کھڑی ہو گئی. شاید کنیزوں میں میرا نام آ جائے. جناب فرزا کا نام آیا, سغرا کا نام نہیں آیا. روک کر کے کہا بابا میں کنیز بن کے جاؤں گی. اجرکم اللہ. عزاداران اللہ ایک مرتبہ کا سغرا آپ کی صورت میری ماں کی صورت کی ہے. میں حسین نہیں چاہتا. میری ماں فاطمہ الزہرا کی صورت کبھی اس بازار کبھی اس بازار. اجرکم اللہ. عزاداروں نے بات آپ رونے کے لیے آئے نا. جب آپ روتے ہیں صلی اللہ علیہ الحسین رونے پر اللہ درود بھیجتا ہے. شہزادی زہرا آنسو لیتی ہے. چھٹے امام دعا دیتے ہیں. اجرکم اللہ. عزاداران امام راوی کہتا ہے مولا نے پھر فرمایا عباس ذرا اہل بیت کے صدر دروازے پر کناتے لگا دو. ایک مرتبہ کناتے لگ گئی. پھر کہا عباس اب بیویوں کو محملوں پر سوار کراؤ. عزاداران امام ایک مرتبہ جناب ایک بی بی آئی. جناب قاسم آگے بڑھے ماں کو سوار کرایا تو سب دیکھنے والوں سمجھ گئے یہ قاسم کی ماں میں فروا ہے. ایک دوسری بی بی درے بیت اہل بیت سے جب باہر آئی ہے علی اکبر آگے بڑھے تو دیکھنے والوں نے کہا یہ یقیناً علی اکبر کی ماں ہے. عزادارو بیویاں آتی گئی ان کے بیٹے سوار کراتے گئے. اب راوی کہتا ہے کنات تو لگی ہوئی تھی لیکن ایک بی بی ایسے آئی سارے دوڑ کے آگے بڑھے. مولا حسین نے کرسی چھوڑ دی. علی اکبر آگے بڑھے, عباس آگے بڑھے, قاسم آگے بڑھے. اب روایت کے الفاظ میں دیکھ رہا تھا محمل کے قریب آ کر مولا حسین نے اپنا گھٹنا فوضا علی الارض زمین پر گھٹنا رکھ دیا. کہا بہن میرے گھٹنے پر پاؤں رکھ کر سوار ہو جائے. مرتبہ سب نے سوار کیا. 11 محرم الحرام کو جب سواری کے قریب پہنچی ہے نا کہا
इमाम अब रिवायत के अल्फाज है जनाब एक रिवायत के अल्फाज है जनाब रफाब आगे बढ़कर कहती है आका दादी घबराए नहीं असगर की माँ तुझे सवार कराएगी अजरकुम अल्लाह अज़ादारान इमाम मौला आपको किसी गम में न रुलाए। अब काफिला चला था जैसे ही काफिला चला है ना अज़ादारों तीन बुजुर्ग खवातीन रिवायत के अल्फाज हैं उन्होंने आवाज देकर कहा अब्बास जरा अपने आका हुसैन को कहना कि जरा फिर आखिरी दफा हमसे मिलकर जाएं। तो बनी हाशिम की बुजुर्ग खवातीन मौला हुसैन वापस पलटे। अज़ादारों आप सुनेंगे मौला आपको किसी गम में न रुलाए क्योंकि जो मर्द है ना ख्याल रहे कहीं पहलू में मौला सज्जाद रो ना रहे हो जो मोमिनात है ख्याल रहे कहीं पहलू में जनाब ज़ैनब न रो रही हो क्योंकि जब आप रोते हैं ना तो शाम वाली छोटी बीबी फूफी से कहती है फूफी अम्मा ये क्यों रो रहे हैं ये हमारे रिश्तेदार है तो शाम वाली बीबी ज़ैनब फरमाती है सकीना ये हमारे रिश्तेदार नहीं है ये आपके पापा के आज़ादार हैं। जख्मी कानों को दिखा के कहती है फूफी अम्मा अगर ये करबला होते तो क्या मेरे दुश्वारे छीनते शर्मा के ना रोए। अज़ादार मौला हुसैन पलटे तीन बुजुर्ग खवातीन मैं खत्म करने लगा हूँ इस मंजिल पर। अज़ादारों पहले जनाब उम्मे सलमा से कलाम किया नानी अम्मा क्या बात है आपने क्यों बुलाया है। एक मरतबा शीशी दिखाई कहा मेरे लाल आपके नाना ने मट्टी दी थी कि जमीन करबला में मेरा जब हुसैन मारा जाएगा ये खून में तब्दील हो जाएगा। इतने में इशारा मौला हुसैन ने किया जमीन करबला नजर आई कहा नानी अम्मा देख वो जो जगह नजर आ रही है इसमें मैं घोड़े से गिरूंगा। नानी अम्मा फला जगह मेरे अब्बास के बाजू कटेंगे। अज़ादार जुमला सुनेंगे जनाब उम्मे सलमा रोती रही अनमत्तल का जुमला है आहिस्ता से रोकर कहा ऐ हुसैन आप जाएं ज़ैनब को ला लेकर जाओ आप जरूर जाए अली की बेटी ज़ैनब को ला ले जाए। अजरुकुम अल्लाह का नानी अम्मा मेरी शहादत मेरी बहन के बगैर कमाल पे नहीं पहुंचेगी। अज़ादारों अब दूसरा कलाम जो दूसरी बीबी थी ना जनाब उम्मे हानी जो फूफी थी मौला हुसैन की। अज़ादारों उम्मे हानी ने क्या जुमला कहा कि हम आले मोहम्मद के घराने में ये दस्तूर रहता है जब कोई मुसीबत आती है जिन औरतों की रोने की आवाज आती है कि ऐ हुसैन जब से सफर की तैयारी हो रही है 3 दिन से जिन्नातनियां रो रही हैं जिन औरतें रो रही हैं का पुप्पी अम्मा ये हमारा नोहा पड़ रही है। अज़ादारों तो फिर अब जो तीसरी बीबी थी वो हुसैन की माँ थी कहा ऐ आका हुसैन हम कुर्बान जाए। ये वो जनाब उम्मुल बनीन थी। एक मर्तबा क्या कहने उम्मुल बनीन की वफा थे कहा आका हुसैन अल्लाह ने मुझे 4 बच्चे अता किए हैं। हुसैन कहीं ऐसा ना हो जालिम आपको देखे कहीं अब्बास की वफा के इजहार में देर न हो जाए। आवाज देकर कहा अब्बास जरा माँ को तसल्ली दिलाओ अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारान इमाम एक मर्तबा मौला अब्बास साहिब जनाब उम्मुल बनीन ने मौला अब्बास का हाथ पकड़कर रौज़े रसूल पर कब्र रसूल पर रखा कहा अब्बास 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 कहीं ऐसा ना हो कि अली की बेटियां हैं आका हुसैन है कहीं ऐसा ना हो अब्बास आपकी मौजूदगी में
کو زخم نہ لگ جائے. ادادر جملہ کا اما جب تک یہ ہاتھ سلامت ہے زخم لگنے نہیں دوں گا. اما جب تک یہ ہاتھ سلامت ہے علی کی بیٹیاں آقا ذاتیوں کے پردے سلامت رہیں گے. ادادر ختم کرنے لگا ہوں. جب جناب ام البنین نے سنا نا مولا حسین قتل ہو گئے ہیں, مارے گئے, شہید ہو گئے, بلا ساختہ جملہ تھا عباس دودھ نہیں بخشو گی. ارے حسین مارا گیا. علی کی بیٹی نے آگے بڑھ کر کہا اماں میرے بھائی عباس کو کچھ نہ کہیے. ارے جب تک میرا شیر تھا کسی کی کیا جرات تھی. ارے جب عباس کے بازو نہ تھے تو کہا میرا لال کیسے گرا, کہا بازو نہ تھے, سر میں گرد لگا ہوا تھا, آنکھ پہ تیر تھی. رو کر ام البنین نے نرسیہ پڑھا جس کے ہاتھ کٹ جائے وہ گھوڑے سے کیسے گرتا. خیال الذین ظلموا یوم کلبی پروردگار ان بہتے ہوئے آنسوں کا واسطہ امام زمان کی بارگاہ میں اس پرسے کو شرف قبولیت عطا فرما. پروردگار روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دعا ہوتی ہے. پروردگار جو مومنین رزق کے حلال کے حوالے سے پریشان ہے ان کے رزق کے حلال میں برکت عطا فرما. پروردگار اس مسجد و امام بارگاہ میں جس نے اور اس مجالس عزا میں جو جو خدمات انجام دی ہیں سب کے لنگر میں اضافہ فرما, سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما. جو اب گودیں خالی ہیں پروردگار ان بیویوں کے صدقے میں ان کی گودوں کو آباد فرما. پروردگار اولاد کو ماں باپ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اور اپنی اور بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے شہزادی کی چادر کا, عزادار و علی کی بیٹیوں کو چادر بڑی عزیز تھی. جب بھی مرثیہ پڑھتی تھی واہ حجابہ ہائے پردہ. پروردگار علی کی بیٹیوں کی چادر کا واسطہ تمام مومنات کے سروں پر چادر کو سلامت رکھا. پروردگار یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے, امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. عزاداران امام ایک جگہ ہے مولا امام زمان علیہ السلام کا جہاں غیبت صغرا میں آ کر, کیونکہ ہم کربلا جاتے ہیں تو مقام ہے مولا امام زمان علیہ السلام کا, تو وہاں غیبت صغرا میں مولا وہاں پر جب آتے تھے تو پہلے پانی روتے تھے لیکن اس جگہ پر جب پہنچتے تھے تو خون رونا شروع کر دیتے تھے. عزاداران امام کیونکہ غیبت صغرا میں نوابین اربع تھے, امام کے نائب تھے. ایک نے پوچھ لیا مولا آپ ویسے آنسو روتے ہیں, جب کربلا میں ایک جگہ ہے نا مولا امام زمان علیہ السلام کا جو زوار گئے یہاں پر آپ خون کیوں روتے ہیں؟ تو مولا امام زمان فرماتے ہیں فسکت جدی ان ظہر جوادہ, میرے جد حسین اس جگہ پر گھوڑے سے گرے. پروردگار یا مومنین اس انداز میں گریہ کر رہے ہیں, مولا امام زمان کی معرفت عطا فرما, ان آنکھوں کو نور امام زمان سے منور فرما. عزادار جہاں بھی عزاداری کر رہے ہیں سب کی حفاظت فرما. جو زخمی ہیں حملے کے نتیجے میں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بفضلك ورحمتك یا ارحم الراحمین. ماتم حسین. یا